ویلکم بیک ناظرین، پروگرام منزل میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سال 2013 کا پہلا لائیو پروگرام منزل آج کشمیریوں کے نام ہم نے کیا ہے، اور بڑا سگنیفیکنٹ یہ ہمارا ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، پاکستان ہندوستان ریلیشنز اینڈ کشمیر ایشو۔ اس پر جو 2012 میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے، اور 2013 میں پھر ایک سال ہمارا اسی طرح گزر جائے گا کہ 5 جنوری کو حق و خود ارادیت کا دن بنے گا۔ 15 اگست کو ہم لوگ انڈین زیادتی کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے بارے میں احتجاج کریں گے۔ 27 اکتوبر کو کچھ لوگ دن بنائیں گے، کچھ 22 اکتوبر کو بنائیں گے، کچھ 24 اکتوبر کی حکومت کو خراج تحسین پیش کریں گے، کچھ 4 اکتوبر کی حکومت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ ایک کیلنڈر ہے جو جاری و ساری رہتا ہے پورا سال، لیکن کشمیر کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے، کشمیریوں کو کوئی کمفرٹ نہیں مل رہا ہے۔ یہ آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مظفر حسن جو کہ ذہنی امراض بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں اور کونسلر بھی ہیں، کنوینر ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ UK کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو حکومتیں بنائی جاتی ہیں وہ ڈکٹیشن لیتی ہیں اسلام آباد سے، ان کے دائرہ اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی پہ ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے، اور اس کا رسپانس جناب رازق خان ایڈوکیٹ جو ہمارے صدر عبدالرازق ایڈوکیٹ جو ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں، اور پھر مسلم کانفرنس سے آپ کا گہرا لگاؤ اور تعلق ہے، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ اس کو رسپانس کرنے جا رہے ہیں۔ جی جناب۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو تھوڑا سا واقعہ بیان کیا، میرا خیال ہے وہ واقعہ بھی درست نہیں ہے۔ سردار قیوم صاحب ایسی شخصیت نہیں ہے، ادھر تھا موجود، نہیں وہ اگر اس میں تھے تو یہ تو بالکل مذاق خیز بات ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ یہ کہے کہ ہم کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں، مطلب یہ آپ کوئی جنگ مذاق تو نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جو بات ایگری ہوئی تھی اسے انہوں نے ریفیوز کر دیا اسلام آباد آ کے۔ اب یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ وہ جا کے چڑھ دوڑتے اور جنگ کرتے، نہ ایسی کوئی ڈیسیژن ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ایک ایکشن کمیٹی اس وقت بنی تھی مختلف جو لیڈرز تھے ان کے درمیان، اور انہوں نے جو پولیٹیکل ڈیسیژنز کچھ کشمیر کے حوالے سے لینے ہوتے ہیں اور وہ لیتے تھے، نہ تو کوئی ڈکٹیشن کی بات تھی اور نہ ہی کوئی ایسی کسی کے ساتھ جنگ لڑنے کی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیش خورشید صاحب کا جو نظریہ تھا یہ آزاد کشمیر کو تسلیم کرو، اگر اس میں کوئی ذرا بھی جان ہوتی تو اس کو پذیرائی ملتی آزاد کشمیر میں، اور وہ میرا خیال ہے پذیرائی کرنے والی سارے تو اقتدار والی جماعت نہیں، وہ دیکھیں نا وہ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ آزاد کشمیر کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈکٹیشن پاکستان سے ملتی ہے، ان کو زبردستی ہٹایا گیا حکومت سے جب انہوں نے یہ بات کی، ایک منٹ مجھے اگر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جولائی میں 1964 میں۔ کیش خورشید کے بھتیجے ہیں ریلیشن میں، تو آپ ٹھیک ہے، آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا۔ جی ان کو پتا ہے، لیکن کیش خورشید صاحب ماشاءاللہ وہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، اب میں نہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آزاد کشمیر کی جو بڑی لیڈرشپ ہے اس میں ان کا شمار تھا، وہ ساری بات اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کا نظریہ تھا اس کا مطلب یہ تھا آزاد کشمیر کو تسلیم کرو کہ آزاد کشمیر کے جو پاکستان کے اندر جانے والے لوگ ہیں وہ کوہلا پل سے اور منگلا پل سے اور آزاد پتن سے وہ ایک ویزا لے کے اور پاسپورٹ لے کے وہاں سے وہ کراس کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آزاد کشمیر کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اس طرح کی اسٹیٹ تسلیم کریں جب آپ پاکستان، تو پھر اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے اور کیا ہوگا؟ یہ پاکستان کی سرحدات کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ آپ اپنے ٹائم میں بات کیجیے گا نا سر، مجھے بات تو کرنے دینا، لیٹ می کمپلیٹ، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط بات جو ہے وہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں نا۔ تو یہ اس لیے یہ تو میرا خیال ہے کوئی اس بات میں اگر جان ہوتی تو اس وقت اس کو لوگ پذیرائی بخشتے، اور ان کی پارٹی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ جو ہے وہ زمین برد ہو گئی ہے۔ آپ کی پارٹی زمین برد ہے، اس کی کنوینر اس وقت بھی 2 سیٹیں، دیکھنے والوں کی اینک جو ہے اس کا نمبر تبدیل ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم لوگ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی بیساکھیاں یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بیساکھیاں نہیں لیتے ہیں تو ہم صرف اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، اس میں ہماری جنگ کس کے سطح پر ہو رہی ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے نا، ہم کبھی کسی بیساکھی سے جوتے پالش کر کے نہیں آئے ہیں حکومت میں۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، ہندوستان سے ہے یا پاکستان سے؟ ہمارا پہلا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت پاکستان تسلیم کرے کہ کشمیری جو ہیں یہ اس ریاست کے مالک ہیں اور یہ ان کی جنگ ہے، اور پاکستان ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ہماری بیکنگ کرے۔
یہ ہمارا موقف ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارا پاسپورٹ علیحدہ ہونا چاہیے یا کوئی اور چیز علیحدہ ہونی چاہیے. ہم تو پاکستان آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اسٹیٹ کو تسلیم کرتے ہیں تو پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنایا جائے. 1964 میں آپ نے دیکھا آپ کی اپنی ایک حکومت ہے, اس کے پاس اپنے سارے اختیارات ہوں گے, اٹانومی ہوگی, تو وہ بہرحال وہ ایک ایسی لائن سی بحث ہے, میرا خیال اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان نے آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا. جب یہ ہمارے لوگ اندر گئے, جا کے انہوں نے مداخلت کی ہندوستانی سائڈ پر, تو اس وقت بھارت نے یہ الزام لگایا کہ جناب یہ ہمارے علاقے میں مداخلت کر رہے ہیں. یہ تو کشمیریوں کو سینڈوچ بنانے والی بات ہے کہ ایک طرف سے انڈین اگریشن کا وہ شکار ہیں, ادھر ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں, ان کا قتل عام ہو رہا ہے, ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہمارا پاکستان ہمارا بھائی ہے, ہماری منزل ہے, ہماری اس تحریک کے پشتیبان ہیں پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج اور پاکستانی جو لیڈرشپ ہے, تو ہم ان کے خلاف کوئی توپ کا رخ ادھر موڑ دیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی بات مجھے آپ سے ایک دوسرا سوال کرنا ہے, بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جیسے کہ ڈاکٹر مصفر حسن صاحب کہہ رہے ہیں, ویسے میں بھی پروگرام کرتا ہوں 3 سالوں سے, جو پھر چیز اسٹیبلش ہوتی ہے وہی ہوتی ہے اختیارات. اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے. دیٹ از کوائٹ ریلیونٹ پوائنٹ آف ویو کہ یہ اب اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے. لیکن مقبوضہ کشمیر کی جو حکومت ہے وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے سر, ایوان کتنا ہے, اسمبلی کا ایوان کتنا ہے؟ میری بات سر وقت مجھے جواب, میری بات مجھے اس طرح دیں. مسئلہ یہ ہے, ابھی اس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں. نہیں, آزاد کشمیر حکومت کمپیریٹیولی ٹو مقبوضہ کشمیر, وہی میں کہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے, نام کا فرق ہے. میں ابھی ان کی بات کو دیکھیں کہ اوپینین کا احترام کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, میں ذاتی گواہ ہوں کہ ہماری میٹنگ تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, ہماری میٹنگ تھی نواز شریف کے ساتھ مظفر آباد میں. تو مجاہد اول اس وقت وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے ہماری جو ہے میٹنگ کروائی. تو کشمیر کے ہم 6 لوگ تھے, ان میں سے 2 اللہ کے پیارے ہو گئے, 4 ابھی زندہ ہیں. مجاہد اول خود تھے, سکندر حیات صاحب تھے, اور بھی کوئی لاہور کے کوئی لیڈر تھے, شاید کرمانی صاحب, وہ بھی فوت ہو گئے, اللہ مغفرت. وزیر خارجہ تھے جی نہیں, کرمانی صاحب آزاد کشمیر کے تھے وہ لیڈر. ابھی ہماری میٹنگ فکس تھی 8 بجے ڈنر کے بعد. جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے تو آنن فانن ایک آدمی, لمبی داڑھی, ہم سب اس کو جانتے تھے, وہ کرنل رحمان صاحب اس کا نام تھا, وہ آگے کرسی پہ بیٹھ گیا. مہتاب آباشی صاحب اس وقت منسٹر تھے ان کے ساتھ. تو اب نہ اس کو کسی نے بلایا تھا, نہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پتہ, اور نہ اس کو نواز شریف صاحب جانتے تھے. 20 منٹ ہم سے کوئی بات نہیں ہو سکی, نہ اس کو کسی نے یہ کہا کہ آپ باہر چلے جائیں. تو پھر وہ سیاسی جو ان کا ہے اپنا ایکسپیرینس سردار صاحب کا, تو وہ کھڑے ہو گئے. تو اس نے ان کو کہا کہ کرنل صاحب ذرا ان کو, یہ جو مقبوضہ کشمیر سے لوگ آئے ہیں, ان کی پرائم منسٹر صاحب سے آپ بات کرنے دیں اکیلے, تو ہم ذرا باہر بیٹھتے ہیں. وہ خود بھی باہر چلے گئے اور ان کو بھی لے گئے. یہ ہے انٹرفیرنس جو ہم نے خود دیکھا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انٹرفیرنس نہیں ہے؟ اگر ادھر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غلام کشمیر ہے. تو غلام کشمیر اور آزاد کشمیر میں جب آپ مماثلت ڈھونڈتے ہیں, ایکوٹی ڈھونڈتے ہیں, تو پھر وہ پھر فرق کیا ہے؟ لیکن انسانی حقوق کی وائلیشنز نہیں ہوتی ہیں. میں نے خود وہاں سے گریجویشن کی ہے, وہاں پر کوئی ایسی سچ ہم نے کہاں کہا, ہم نے یہ کہاں کہا. دیکھیں وائلیشنز مختلف قسم کی ہوتی ہے. اب آپ اگر انڈیپینڈنٹ کشمیر کے نام پہ الیکشن میں جاتے ہیں, آپ کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. جمع ہوتے ہیں بھائی آپ اس دفعہ جو اسمبلی بنی ہے اس میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فارم پہ ملازمت نہیں ملتی ہے, کافی سارے ملازمت نہیں ملتی ہے. شیراز صاحب, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ظالم اور مظلوم میں, دوست اور دشمن میں, بھائی اور غیر میں, اور اچھے اور برے میں, اپنے اور غیر میں تمیز ہونی چاہیے. اور ہم پاکستان کو بھارت کی پیرٹی پہ نہیں دیکھ سکتے, اس کے ساتھ ملا کے ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کب ایسی بات کی؟ اس طرح کی ایک ہماری گفتگو سے شاید کوئی اس طرح کا امپریشن جا رہا ہے. یہ ضرور ہے. ابھی آپ کو ایک بات جو ہے, جو حریت کا دورہ ابھی ہوا,
اس سے تحریک کو بڑا نقصان پہنچا. جو اختلافات صرف سری نگر میں تھے آپ لوگوں نے دنیا کو دکھائے. کیونکہ آپ کی مجھے یہ بتائیں کہ مظفر آباد میں حریت لیڈرشپ سے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل تنظیموں نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ کسی نے بائیکاٹ نہیں کیوں نہیں کیا؟ ساری پارٹیاں میں شامل تھیں. میں آپ کو بتاؤں عتیق صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون نہیں تھی, جماعت اسلامی نہیں تھی, لبریشن فرنٹ نہیں تھی. کیا بات کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مسلم کانفرنس وہاں موجود تھی, مسلم لیگ نون وہاں موجود تھی, اس کی نورین عارف صاحبہ وہاں گئی تھی, انہوں نے باقاعدہ اس پروگرام میں شرکت کی, میں وہاں پہ موجود تھا, میں آئی وٹنس ہوں. مولانا سعید یوسف صاحب جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کی اس کے وہ سربراہ تھے. پیر عتیق الرحمان فیض پوری صاحب کی اپنی سیاسی جماعت ہے, وہ وہاں موجود تھے. کچھ جماعتیں ضرور کی سواری کی بات نہ کریں, کچھ جماعتیں وہاں نہیں آئیں, لیکن مسلم کانفرنس بڑی تنظیم ہے, وہ حریت کانفرنس یہ ہے, وہ لبریشن فرنٹ نہیں آئی, لبریشن فرنٹ اور نیشنلسٹ کوئی نہیں آئی جن کا حق بنتا ہے. ایک وقت تھا رازق صاحب, آزاد کشمیر کی, پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کشمیر کو اپنے انتخابی منشور کا حصہ سمجھتی تھی. اب یہ صورتحال نہیں ہے, کیوں؟ دیکھیں میرا خیال ہے اب بھی یہی صورتحال ہے, اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اس بات کو سمجھتی ہیں, اور خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ حریت کانفرنس کے دورے کے بعد بھی انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ اپنے اس کشمیر ایشو کو ایک بار پھر اپنے منشور میں بنیادی اہمیت دیں, اور انہوں نے اس کو دی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت حریت کانفرنس کے دورے سے آزاد کشمیر کے کسی سیاسی جماعت نے بائیکاٹ نہیں کیا. کچھ جماعت کے کچھ لوگ اگر نہیں آئے, 2-4 جماعتوں کے لوگ, وہ اس لیے نہیں آئے, وہ سنیں بات تو سنیں نا آپ, وہ حریت کانفرنس کے اختلاف کی وجہ سے نہیں آئے. وہ ہو سکتا ہے ہماری حکومت سے ان کا کوئی اختلاف ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ نہ آئے ہوں, لیکن حریت کانفرنس کے لیے صرف باقی سیاسی جماعتیں بھی وہاں آئیں. پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی, مین سٹریم پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے حریت قائدین کا استقبال نہ کیا ہو, ان کو ویلکم نہ کہا ہو, ان کی کاز کی سپورٹ نہ کی. حریت کانفرنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دیر آر 4 لیڈر, پلیز ایک منٹ, ایک بات میں کہوں نا, 4 لیڈر ہیں اس وقت کشمیر سے باہر, ٹھیک ہے نا, ان میں سے 3 نہیں آتے, نہیں گیلانی صاحب نہیں آیا, یاسین ملک صاحب نہیں آئے, تو یہ ایک بندہ, ایک کیپٹن آتا ہے, پلیز ایک کیپٹن آتا ہے, نہ بالر ساتھ لے جاتا ہے, نہ وکٹ کیپر ساتھ لے جاتا ہے, نہ بیٹسمین ساتھ لے جاتا ہے, تماشی 5 لے کے آتا ہے, اور وہ کرکٹ میچ کھیلنے جاتا ہے. اس کو کون سنے گا, اس سے کھیلے گا. امیر وائز صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ پورے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے. کس نے مینڈیٹ دیا تھا؟ اپنی پارٹی کیا اس کی ساتھ سمجھی میں ساتھ. حریت کانفرنس کا جو مین حریت کانفرنس ہے, جو پہلے بھی پاکستان آتی رہی ہے 5-6 دفعہ, وہ میر وائز صاحب کی سربراہی میں ہی آتی رہی ہے. علی گیلانی صاحب قابل احترام ہیں, ان کا بھی اپنا ایک فیکشن ہے, لیکن وہ ان کو شاید ویزا نہیں ملا. شبیر شاہ صاحب کا اپنا ایک مقام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیلسن منڈیلا ہیں کشمیر کی تحریک کے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ان کو بھی آنے کا موقع دینا چاہیے تھا بھارت کو, لیکن انہوں نے نہیں دیا. لیکن جو لوگ آئے ہیں تو بھارت کی طرف سے ہوئی, جی ہاں, ان کی طرف سے پرابلم ہوئی ہے. اور اگر پاکستان چاہتا, دیکھیں مجھے یہ بتائیں, اللہ کا خوف کریں آپ لوگ, کہ عمر فاروق صاحب پاکستان کی کراکلی پہن کے اور ہندوستان کا پاسپورٹ جیب میں لے کر جگہ جگہ گھومتے ہیں, اور علی گیلانی بوڑھا آدمی, اس کو آپریشن کے لیے اجازت نہیں ملتی ہے باہر جانے کی, شبیر شاہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, 29 سال وہ جیل میں ہے, اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, جمعہ پڑھنے کی. اور دوسرا بندہ, آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے, کنفیوژن نہیں ہے تو اور کیا ہے, کیا وجوہات ہیں جی؟ یہ آپ اس پر بات کریں, راجی صاحب سے اس پر بات کریں آپ. میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ جب تک وہ ڈکٹیشن نہیں مانتے, جیسے لبریشن لیگ نہیں مانتی ہے کسی کی ڈکٹیشن, ٹھیک ہے جی, لبریشن لیگ جیسے پاکستان کی خالق جماعتوں میں سے خالق جماعت ہے. مسلم کانفرنس جو اس وقت تھی پارٹیشن سے پہلے, وہ مسلم کانفرنس آج نہیں ہے, آج باپ بیٹا اور اس کا پوتا, ٹھیک ہے جی, یہ ایک چین آف کمانڈ بن گئی ہے. کوئی اس میں جناب ڈیموکریسی نہیں ہے, کوئی اس میں لوگوں کی انوالومنٹ نہیں ہے. جو جناب ٹوٹنے کی وجوہات بھی یہی تھی, یہی ہیں, یہ حقائق ہیں جو جس کو ہم مسلم کانفرنس تو آج بھی قائم ہے, اور پورے تم طلاق کے ساتھ وہ جو باپ دادا باپ بیٹا, وہ اس کے حساب سے آیا ہے بات. سوری, ان کا سوال ہے, پوتے کی حد تک بات نہیں ہے, لیکن جو بیٹے کی حد تک عثمان عتیق کون ہے, عثمان عتیق اپنا کام خود کیا ہے اپنی محنت سے, اور انہوں نے ان کو مجاہد اول نے کبھی آگے نہیں لایا, بلکہ ان کے مجاہد اول کے کارکنوں نے ان کو آگے لایا. مجھے راجہ محمد فاروق صاحب سے بریڈ فورڈ میں بات کرنی ہے. انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ ان کے ساتھ آزاد کشمیر میں کچھ زیادتی ہو رہی ہے, وائل یو آر ہیئر, شاید ان کی کوئی مدد ہو جائے. جی السلام علیکم فاروق صاحب. السلام علیکم سر. فاروق صاحب, آپ کو آزاد کشمیر میں آپ کے ساتھ آپ کی کوئی زمین ہے, وہاں پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے, آپ تگ و دو کر رہے ہیں, کیا پرابلم ہے ایگزیکٹلی؟ اگر
मतलब ये कि फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से अगर शॉर्टली आप हमें बता दें प्लीज़। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताऊं, क्योंकि मेरा इशू जो था वो कश्मीर था, पर जो अपनी बात है वो भी मैं करना चाहता हूँ। देखिए ये एडवाइजर साहब कहते हैं कि कश्मीर में जो है ना, अच्छा मैंने चूंकि आपको कश्मीर इशू पे बात नहीं, आप ऑर्डनरी कॉलर की हैसियत से नहीं आए हैं, बल्कि आपके साथ जो प्रोसिक्यूशन हुई है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उस पे अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। जी सर उसी पर बात कर रहा हूँ जी सर। मोहतरम पहली बात यह है कि मैं कश्मीरी नेशनलिस्ट हूँ तकरीबन 25 साल से, ठीक है। तो मैं अपने हकूक के लिए जंग करता हूँ। ये एडवाइजर साहब जो आपसे बात कर रहे हैं ना, जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही कि मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। सर मेरे साथ जो प्रॉब्लम बनी है ना, वो ये हुआ कि मैंने वहाँ कोई प्लाट लिए थे, उनमें इन्वेस्टमेंट की थी। ये तकरीबन 94-95 की बात। ये प्लाट कहाँ पर है? ये जी मीरपुर में मुख्तलिफ सेक्टर में। ठीक है, मीरपुर बहुत बड़ी जगह है, एग्जैक्ट बताएं। F3 पार्ट 5 में मौजूद है प्लाट। अच्छा जी, तो वहां पर जो है ना सर, उसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि जब मैं यहाँ पर जो ना नेशनलिस्ट तंजीमों की क़यादत करता था या कोई बात करता था, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने टीवी पर कोई डिबेट, तो मेरे साथ जुल्म ये हुआ है कि वहां बोलते आवाज नहीं आ रही। जी बोलते रहिए, आपकी आवाज, मेरी आवाज में इसलिए मैं खामोश हो जाता हूँ क्योंकि आपको सुनने का मौका हमें मिल रहा है। तो सर मैं अभी जो है ना 2005 में मैं वालदा की डेड बॉडी लेकर गया हूँ। तो वहां पर जो है उसके बाद जो है मेरे प्लाट जितने भी है जो मैंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने तहस नहस कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे प्लाट उसके मेरे पास नक्शे मौजूद है, प्लाट के नक्शे मौजूद हैं। मैंने वहां पर पैसे जमा कराए थे, वो नक्शे पर मेरे पास सबूत मौजूद है। मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दिया। यहाँ मैंने पाकिस्तान कौंसलेट को अप्रोच किया, पाकिस्तान कौंसलेट ने कश्मीर में खत लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया, इत्तेहाद ब्यूरो को लिखा गया। तो वहां पर मेरा काम नहीं चला। उसके बाद यहाँ पर वफद आया है चीफ सेक्रेटरी के तकरीबन 3-4 साल पहले, जिसमें डिप्टी कमिश्नर तैयब साहब और उसके बाद जो है ना कमिश्नर खालिद कियानी साहब, जॉइंट अमूर कमिश्नर मंगला डैम, ये सारे जो है ना ये आए थे, चेयरमैन MDA भी आए थे। तो मैंने यहाँ ब्रेडफोर्ड में उनके साथ एहतजाज किया था। मेरे पास सब कुछ मौजूद है। तकरीबन कम अज कम मेरी 30-35 कॉन्फ्रेंस जो है ना वो आजाद कश्मीर में मौजूद है। तो लोगों ने मुझे कहा था ये आपके प्लाट का मसला नहीं, ये मसला कश्मीर बन गया है, लेकिन आपको ये हकूक नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि मैं इनके साथ लड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। अच्छा फारूक साहब मेरी बात सुने, चूंकि व्यूअर्स को बहुत क्लियरली गुफ्तगू करनी पड़ती है। आप ये कह रहे हैं कि आपने मीरपुर सेक्टर के अंदर F3 और F5 के अंदर आपने प्लाट लिए थे, कितने प्लाट थे? मेरे तकरीबन 5 प्लाट हैं जी उधर। अच्छा, आपने कब्जा लिया था या वैसे ही किसी से कागजात वगैरह बनवा लिए थे? नहीं सर, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने खरीदे थे। नहीं खरीदे थे, लेकिन कब्जा आपका था या नहीं? जी मेरा कब्जा था। आप वापस आ गए और उन 5 के 5 प्लाटों को डिमोलिश करके उस पर किसी ने कब्जा कर लिया कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ ले लिए? जी गवर्नमेंट ने अच्छा वो डिमोलिश करके गवर्नमेंट ने वो किसी स्कीम के अंदर आए हैं या नहीं, वो स्कीम के नक्शों में रद्दोबदल किया, क्योंकि असल नक्शे जो है ना वो मेरे पास। असल नक्शे आपके पास हैं, आपको मलकियत की जो कागजात हैं वो आपके पास हैं, गवर्नमेंट ने वो आपके प्लाट जो है वो आप समझते हैं डिमोलिश करके अपने उस हिस्से में डाल लिए? जी नहीं, वो लोगों को दिए हैं, दूसरे लोगों को भेज दिए हैं, दूसरे लोगों को आपने जो हम जमात है ना उनको दिए हैं। तो मैं सरदार अतीक साहब के पास नक्शा लेकर गया हूँ, राजा फारूक हैदर जो है उसके पास भी मिला हूँ जी, सरदार याकूब साहब से भी मिला हूँ। तो यहाँ पर भी चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि आपका जो मामला है वो जेन्युइन है। ठीक है। उसके बाद वहाँ मीरपुर में ठीक है 2-3 दफा एक्शन हुआ है इंतजामिया की तरफ से, लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद बीच में आड़े आ गए, मुख्तलिफ ताकतें जो है वो बीच में आड़े आ गई। तो वो जो आजाद कश्मीर मीरपुर के जो इंस्पेक्टर SP साहब इरफान सलीम माने हुए, वो भी एक काल पर वापस चले गए। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर तैयब साहब ने कमेटी बनाई, उसमें जो मौजूदा DC बाग है अब्दुल हमीद मुगल, ADC जी चौधरी तारक,
ٹی پی صاحب، یہ سب 5 آدمی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کے باوجود بھی مجھے کچھ نادیدہ قوتیں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو نہیں ملے گا جب تک جو کہ آپ بریڈ فورڈ میں یا انگلینڈ میں جو کاروائی کرتے ہیں۔ ویسے یہ بات میں آپ کی اس لیے تسلیم، فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ سنتے رہیے، میں ایڈوائزر صاحب سے ایڈوائز لینے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کی فون کال کا، لیکن میں یہ بات آپ کی اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتا کہ بینگ اے نیشنلسٹ آپ بریڈ فورڈ میں یا یو کے میں جو تقریریں کرتے ہیں اس کی آپ کو سزا ملی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، اور وہ جو قبضے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے کون ہے۔ اور جب وزیر اعظم یہاں پر آئے تھے سردار عتیق صاحب، ان کو بھی لوگوں نے شکایتیں کی تھی، اور پھر جب چودھری مجید صاحب آئے اس وقت بھی لوگوں نے ایسی شکایات جو ہیں وہ بتائی۔ ان کا حالانکہ نیشنلسٹ یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر ایک گروپ ہے جو قبضہ کر لیتا ہے اوورسیز پاکستانیوں یا کشمیریوں کے جو پلاٹس ہوتے ہیں، جو جائیدادیں ہوتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب۔ ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ دیکھیں، ان کا ایشو جو جس طرح انہوں نے کافی لمبی سٹوری بتائی ہے، کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، جس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائٹل ڈسپیوٹ ہو، کوئی پوزیشن کا ڈسپیوٹ ہو، جیسے آپ نے بھی ان سے پوچھا۔ تو اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی بعض اوقات آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، وہاں سے کوئی لینڈ خریدتے ہیں، آپ کو پوزیشن وہ کسی اور جگہ سے ملتا ہے یا پوزیشن نہیں ملتا، تو اس کی وجہ سے کسی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان کے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہیں تو یہ بالکل یہ ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر پورا پروب کریں گے۔ اگر ان کا رائٹ ہے تو ان کو کسی صورت بھی اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسے جو باقی لوگ اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے کیا؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں رہنے والا ہر شہری، اس کے کوئی خیالات بھی ہوں، وہ اس جگہ کا شہری ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اس کو تمام رائٹس حاصل ہیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی اور نہ پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب سب اگر یہ لوگ آپ کو اپروچ کریں یا کوئی آپ کو، اگر ان کا جینون کیس ہوگا، اگر واقعی وہ جگہ کسی اور کا وہاں پہ ٹائٹل نہیں تھا، ان کا ٹائٹل تھا اور پوزیشن ان کا تھا، تو ان کو ڈسپوزس کر دیا گیا، تو اس کے بالکل اس کے خلاف لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں اور ان کو ان کا حق دلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں جی، انہوں نے کہا کہ خورشید صاحب کے جو نظریہ تسلیم ہے اس میں کوئی جان نہیں تھی، تو میں گزارش کروں گا اگست 1968 میں 3 جماعتوں کے درمیان ایک اتحاد ہوا تھا لیاقت باغ راولپنڈی کے مقام پر، جسے اتحاد ثلاثہ کہا جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کی ایک شک میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ حکومت آزاد کشمیر کو مہاراجہ ہری سنگھ کی باغی جانشین اور پوری ریاست کے عوام کی نمائندہ حکومت تسلیم کیا جائے، اور اس پہ ان کی پارٹی کے لیڈر سردار عبدالقیوم صاحب اور سردار ابراہیم خان صاحب کے دستخط موجود ہیں، اور وہ معاہدہ میرے پاس ہے، میں آپ کو بھی بھیجوں گا اور ان کو بھی پوسٹ کروں گا اگر یہ چلے گئے واپس۔ تو اگر اس میں جان نہ ہوتی، چونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایکٹ آف 1947 انڈیپینڈنس ایکٹ آف انڈیا 1947 کی بنیاد پہ وہ کہا گیا تھا، جس میں ریاستوں کی حیثیت کا تعین کیا گیا تھا، اور خورشید صاحب اس مذاکرات میں صرف وہ واحد آدمی تھا، کوئی مسلم لیگ نہیں تھی اس میں۔ خورشید صاحب واز دا اونلی پرسن جو وہاں موجود تھے جب گاندھی اور جناح کے مذاکرات چل رہے تھے، اور جن میں یہ سارے فیصلے ہوئے۔ اچھا، یہ تو ہوئی پاکستان کی پوزیشن۔ ہندوستان کی مسئلہ کشمیر کے اوپر کیا پوزیشن؟ ہندوستان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، وہ ایگریسر ہے اور وہ غاصب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کشمیر خالی کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قوم متحدہ کی قراردادیں ہوں گی، مذاکرات ہوں گے، جب اٹوٹ ٹنگ اور یہ ہلاک، یہ 2 چیزوں کی شرط ختم نہیں ہوگی تو اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے سارا، ٹھیک ہے۔ 15 اگست 1947 کو مہاراجے کا اقتدار ختم ہو گیا تھا جب یہ سارا معاہدہ امپلیمنٹ ہوا۔ اس وقت جو معاہدات ہوئے تھے انگریزوں کے وہ بھی ختم ہو گئے، جس میں معاہدہ امرتسر بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، ہمارا معاہدہ امرتسر بھی شامل تھا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو رول آف لا جو تھا یا رول ٹو گورن دا اسٹیٹ جو تھا وہ ریاست کی عوام کو منتقل ہوا، ٹھیک ہے، 15 اگست 1947 کو۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس تاریخ کے بعد سے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جو بھی کارروائی ہوئی ہے، وہ سب کی سب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، چونکہ کشمیریوں کو یہ حق ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرتے۔ یہ جو ایگریسر آئے، چاہے وہ 22 اگست کو آئے، چاہے وہ 27 اکتوبر کو آئے یا 22 اکتوبر کو آئے، وہ سب کا سب جو تھا یہ غیر قانونی تھا، اور اس کو ریوائنڈ کرنا پڑے گا، آپ کو واپس اسی پوزیشن میں جانا پڑے گا۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ لائنیں بالکل فل ہیں اور نمبر ڈسپلے ہو چکا ہے۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب میں بارسلونا اسپین سے بول رہے ہیں۔ جی بارسلونا سے؟ جی جی جناب، میں ٹی وی والوں سے محترم سے بات کرنی ہے جو قانونی ایڈوائزر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی بالکل، آپ لائیو اس وقت ہیں، اپنا نام بتا دیجیے۔ جی میرا نام مظہر حسین ہے، میں بارسلونا اسپین سے بات کر رہا ہوں۔
جی ویلکم، فرمائیے. جی میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ ہم ادھر بہت کمیونٹی رہتے ہیں تقریباً بارسلونا میں، کافی تعداد میں فیملی اور باقی لوگ بھی ہیں. جی جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ادھر ایک ٹریول ایجنسی تھی اولا ٹریول کے نام سے بارسلونا بادالونا میں. جی 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 فرمائیے. انہوں نے ایسا کیا ہے کہ تمام لوگوں کی ٹکٹیں 185 آدمی پی آئی اے کے ہیں جن کی ٹکٹیں ان کے پاس تھیں، انہوں نے تمام ٹکٹیں ریفنڈ کر کے ایجنسی بند کر کے وہ آدمی بھاگ گیا ہے. اچھا 27 تاریخ کو اس نے یہ کام کیا ہے جب پی آئی اے کی 27 تاریخ کو فلائٹ اسلام آباد جا رہی تھی جمعرات کو، تو وہ آدمی بھاگ گیا ہے. میری فیملی جو ہے وہ 6 دسمبر کو پاکستان گئی تھی، اسی آدمی سے میں نے ٹکٹیں لی تھی جانے اور آنے کی، واپسی کی واپسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے کل پتہ کرایا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹکٹیں واپسی کی نہیں ہیں، وہ ایجنسی والے نے فراڈ کیا آپ لوگوں کے ساتھ. ہم 185 آدمی ہیں جو متاثر ہیں. جی جی مقامی معاملہ یار. اچھا مظہر شاہ صاحب، وہاں پر راجہ مسعود صاحب ہیں جو پاکستان کے سفیر ہیں بارسلونا اسپین میں، بہت اچھے آفیسر ہیں، بہترین سفارتکار ہیں، وہ لندن میں رہ بھی گئے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق تھا. اگر آپ ان سے اپروچ کریں تو شاید آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. چلو آؤٹ آف دی ٹاپک آپ نے اپنا ایشو بیان کیا، اس سے شاید بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.